دوستوں سبسکرائب کیجئے ہمارا اسلام چینل کو، دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ میں جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 17 رمضان مبارک کو ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں بطور خراج عقیدت پیش کی جاتی ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، عائشہ کو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، مردوں کی نسبت سوال ہے۔ فرمایا کہ عائشہ کے والد ابو بکر صدیق کو۔ آپ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ، خطاب ام المؤمنین اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ چونکہ آپ صاحب اولاد نہ تھیں، اس لیے آپ نے اپنی بہن حضرت اسماء کے صاحبزادے اور اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی کنیت ام عبداللہ اختیار فرمائی۔ ابو داؤد کتاب الادب میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عبداللہ، ابو بکر کنیت اور صدیق لقب تھا۔ ماں کا نام ام رومان تھا۔ حضرت عائشہ کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے 7ویں پشت اور ماں کی طرف سے 11ویں یا 12ویں پشت میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی پیدائش سے 4 سال پہلے ہی آپ کے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دولت اسلام سے مالا مال ہو چکے تھے اور آپ کا گھر نور اسلام سے منور ہو چکا تھا۔ اس لیے آپ نے آنکھ کھولتے ہی اسلام کی روشنی دیکھی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص انعام ہے کہ کبھی کفر و شرک کی آواز تک نہ سنی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے شادی سے پہلے حضور نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کاشان نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ خود صاحب قرآن حضور سے قرآن سنتی، جس آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آتا حضور سے اس کا مفہوم سمجھ لیتی۔ اسی نور خانہ میں آپ نے کلام الہی کی معرفت، ارشادات رسالت کا علم، رموز و اسرار دین کی عظیم الشان واقفیت حاصل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم دین کے علاوہ تاریخ، ادب اور طب کے علوم میں کافی مہارت تھی، غرض کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات اقدس میں علم انساب، شعر و شاعری، علوم دینیہ، ادب و تاریخ اور طب جیسے علوم جمع فرما دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 7 سال کی عمر میں حضور سے نکاح ہوا اور 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ بچپن ہی سے نہایت ہی ذہین و فطین تھی اور عمدہ ذکاوت کی مالکہ تھی۔ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7-8 برس تک تو انہیں کسی بات کا مطلق ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی کی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ
लड़कपन की एक एक बात याद रखती थीं, उनकी रिवायत करती थीं और उनसे अहकाम मुस्तंबित करती थीं। हिजरत के वक्त उनका सन उम्र 8 बरस, लेकिन इस कम सिनी और कम उम्री में होशमंदी और क़ुव्वत हाफिज़ा का ये हाल था कि हिजरत नबवी के तमाम वाक़ियात व जुज़वियात उनको याद थी। उनसे बढ़कर किसी सहाबी ने हिजरत के वाक़ियात को ऐसी तफसील के साथ नकल नहीं किया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जिस घर में दुल्हन बनकर आई थीं, वह कोई आलीशान और बुलंद बाला इमारत पर मुश्तमिल न था। मस्जिद नबवी के चारों तरफ छोटे छोटे हुजरे थे। उन्हीं में एक हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का मस्कन था। यह हुजरा मस्जिद की शर्क़ी जानिब था। उसका दरवाज़ा मस्जिद के अंदर खुलता था। घर या हुजरा का सहन ही मस्जिद नबवी का सहन था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दरवाज़ा से होकर मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते। जब आप मस्जिद में एतकाफ़ करते तो सर मुबारक हुजरे के अंदर रख देते। हज़रत आयशा उसी जगह बालों को कंगा कर देती थी। सही बुखारी में ये मौजूद है बहवाला सिद्द आयशा सफ़ा नंबर 41। हुजरा की वसअत 6-7 हाथ से ज़्यादा न थी। दीवारें मिट्टी की थीं। छत को खजूरों की टहनी से ढाँक कर ऊपर कंबल डाल दिया गया था कि बारिश से महफूज रहें। बुलंदी इतनी थी कि आदमी खड़ा होता तो हाथ छत को लग जाता। घर की कुल कायनात एक चारपाई, एक चटाई, एक बिस्तर, एक तकिया जिसमें खजूरों की छाल भरी हुई थी। आटा और खजूरें रखने के लिए 2 बर्तन थे। पानी के लिए एक बड़ा बर्तन और पानी पीने के लिए एक प्याला था। कभी कभी रातों को चिराग जलाना भी इस्तिआज़ से बाहर था। 40-40 रातें गुजर जाती और घर में चिराग नहीं जलता था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को भी हुजूर से ना सिर्फ महब्बत थी बल्कि शौक़ व इश्क था। अगर ज़रा भी आपके चेहरे पर हुज़्न व मलाल और कबीदा खातिर का असर नज़र आता तो बेकरार हो जाती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बचपन से जवानी तक का ज़माना उस ज़ात अक़दस की सोहबत में बसर किया जो दुनिया में मकारिम अखलाक की तकमील के लिए आई थी। चुनांच हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का अखलाक नहायत ही बुलंद था। आप नहायत संजीदा, फ़य्याज़, क़ानि, इबादत गुज़ार और रहमदिल थी। आप ज़ुहद व क़नाअत की वजह से सिर्फ़ एक जोड़ा कपड़ा पास रखती थीं, उसी को धोकर पहन लेती थीं। आपको खुदा ने औलाद से महरूम रखा, लेकिन आपने आम मुसलमानों के बच्चों को और ज़्यादातर यतीमों को लेकर परवरिश किया करती थीं। उनकी तालीम व तरबियत करती थीं और उनकी शादी ब्याह के फ़राइज़ अंजाम देती थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इबादत इलाही में अक्सर मसरूफ़ रहा करती थीं। दिगर नमाज़ों के साथ साथ रात को उठकर नमाज तहज्जुद अदा फरमाया करती थीं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी इस नमाज की पाबंदी में कोई फ़र्क न आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल के जवाब में फ़रमाया कि औरतों के लिए हज ही जिहाद है। इसलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हज की बहुत ज़्यादा पाबंदी फरमाया करती थी और तकरीबन हर साल हज के लिए तशरीफ़ ले जाती। हज के बाद उम्रा भी अदा करती। आखिर रमज़ान में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ फरमाते तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी इतने ही दिन सहन में खेमा नस्ब करवा कर एतकाफ़ में गुजारती। क़नाअत का जज्बा औरतों में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की ज़ात अक़दस में क़नाअत की सिफ़त बदर्ज अतम मौजूद थी। उनकी तकरीबन सारी ज़िंदगी ही इसरत व तंगी और फ़क़्र व फाक़ा में गुज़र गई। हज़रत आयशा खुद फरमाती हैं कि हम पर पूरा एक महीना गुजर जाता और घर में आग तक न जलाते। हमारी ग़िज़ा पानी और छुहारे होते थे, मगर कहीं से थोड़ा सा गोश्त आ जाता तो हम खा लेते। ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। आप में ईसार का जज्बा भी बहुत ज़्यादा पाया जाता था। सिर्फ़ एक इस कसम के कफ़ारा में आपने एक बार 40 ग़ुलाम आज़ाद किए थे।
آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ کے اخلاق کا سب سے ممتاز جوہر ان کی فیاضی اور کشادہ دستی تھی۔ خیرات میں تھوڑے بہت کا لحاظ نہ کرتی، جو موجود ہوتا سائل کی نظر کر دیتی۔ حضرت غزوہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے ان کے سامنے پوری 70,000 کی رقم خدا کی راہ میں دے دی۔ سیدنا امیر معاویہ نے ایک مرتبہ 1,00,000 درہم بھیجے، شام ہونے تک سب محتاجوں کو دے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک دفعہ 2 بڑی تھیلیوں میں 1,00,000 رقم بھیجی۔ انہوں نے ایک طبق میں رقم رکھ کر اور اس کو بانٹ دی، اور اس دن آپ روزہ سے ہونے کے باوجود افطاری کے لیے بھی کچھ رقم نہ بچا سکیں۔ آپ بہت زیادہ رقیق القلب تھیں، دل میں خوف اور خشیت الہی تھی، بہت جلد رونے لگتی۔ ایک دفعہ کسی بات پر قسم کھا لی تھی، پھر لوگوں کے اصرار پر ان کو اپنی قسم توڑنی پڑی اور اس کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے، مگر جب واقعہ یاد کرتی تو روتے روتے آنچل تر ہو جاتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی صفائی میں 17 قرآنی آیات نازل ہوئی۔ اسی طرح غزوہ ذات الرقہ کے موقع پر حضرت عائشہ کی وجہ سے تیمم کا قرآنی حکم نازل ہوا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے مبارک واسطہ سے امت کو دین کا بڑا حصہ نصیب ہوا۔ صحابہ کرام کی ربانی جماعت کے وہ قابل فخر و ناز افراد جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات اور آپ کے قدوسی حرکات و سکنات کثرت سے نقل کیے، ان میں حضرت سیدہ عائشہ کا 6 نمبر ہے۔ حضرت عائشہ سے حضور کی 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ کہا صحابہ کرام کو کبھی کوئی ایسی مشکل پیش آئی نہیں جس کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کی کوئی معلومات نہ ہو۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالمہ تھیں، بڑے بڑے صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ 58 ہجری میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 67 سال ہو چکی تھی۔ اسی سال رمضان شریف میں آپ بیمار ہوئیں۔ جب کوئی مزاج پرسی کرتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ رمضان مبارک کی 17 تاریخ 58 ہجری کی رات رحمت دو عالم کی حرم اور تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے فرزندوں کو سوگوار چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیوض و برکات سے تمام مسلمانوں کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔